بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نمبر 13 فقہ البیوع، عنوان نمبر 33، سپلائی کے معاہدات میں باہمی وعدہ۔ رب زدنی علما۔ سپلائی کا معاہدہ نام ہے اس اتفاق کا جو خریدنے والی اور بیچنے والی جہت کے درمیان اس بات پر ہوتا ہے کہ بیچنے والی جہت خریدنے والی جہت کو آئندہ کی متعینہ تاریخوں میں معلوم ثمن کے عوض جس پر فریقین کا اتفاق ہو کوئی سامان یا مواد سپلائی کرے گا۔ مثلا ایک ریسٹورنٹ کو غذائی مواد کی ضرورت ہے کہ روزانہ اسے سپلائی کیا جائے، تو یہ ہوٹل والا کسی تاجر کے ساتھ سپلائی کا معاہدہ کرتا ہے کہ معاہدے کی مدت جاری رہنے تک تاجر ہوٹل کو غذائی مواد معلوم صفات اور معلوم مقدار کے ساتھ روزانہ سپلائی کرے گا معاہدے کی مدت جاری رہنے تک۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کبھی اسی ضرورت پڑتی ہے کسی آدمی کو کہ بھائی روزانہ فلاں سامان مجھے اتنی مقدار میں چاہیے، جیسے مثال دی گئی ہے ریسٹورنٹ اور ہوٹل والا ہے، اب اس کو خاص چیزوں کی مقدار کی روزانہ ضرورت پڑتی ہے اپنے خرچ کے لیے، تو وہ کسی آدمی سے یہ معاہدہ کر لیتا ہے کہ تم کو روزانہ اتنی مقدار یہ چیز جو ہے اتنے قیمت کے اوپر دینا ہے۔ تو اس کی کیا حیثیت ہے اور یہ درست ہے یا نہیں، یہ ہے سپلائی کا معاہدہ۔ مجمع الفقہ الاسلامی نے التورید یعنی سپلائی کی تعریف اس طرح کی ہے کہ عقود تورید ایسا عقد ہے جس کی وجہ سے ایک پارٹی اس بات کی ذمہ دار بن جاتی ہے کہ وہ معین وقفے کے دوران متواتر صفات کے ساتھ یعنی پیہم مسلسل کوئی معین سامان جو مؤجل ہو معین قیمت کے بدلے حوالے کرے گا، جو یا تو پوری ادھار ہوگی یا کچھ۔ تجارتی کمپنیوں کو ایسے معاہدات کی ضرورت اس وجہ سے پڑا کرتی ہے کہ اس کے لیے اپنی تجارت کی ایکٹیویٹیز کی پلاننگ ممکن ہو، اس لیے کہ یہ چیز اسی وقت ممکن ہے جب کہ التزام طرفین سے ہو۔ اس کی وجہ سے را میٹیریل یا دوسرا مطلوب مواد مقررہ اوقات میں حاصل ہو جائے، اور ان اوقات کی تحدید کا تجارتی منصوبوں کی کامیابی اور ناکامی میں بڑا اثر ہوا کرتا ہے۔ بات واضح ہے کہ اس کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے تاکہ وہ جو تاجر ہے یا ہوٹل والا ہے یا جو بھی ہے وہ مستقبل کی اس حساب سے پلاننگ کر سکے، اس حساب سے اپنا جو پروگرام ہے اس کو طے کر سکے، اور اسی کے اعتبار سے اس کی کامیابی اور ناکامی ہوتی ہے۔ ان معاہدات کا حکم یہ ہے کہ اگر محل تورید کوئی ایسی چیز ہو جسے بنانے کی ضرورت ہو، محل تورید مطلب جس چیز کی سپلائی کا معاہدہ کیا جا رہا ہے، جس چیز کے متعلق جو ہے آپس میں وہ لوگ گفتگو کر رہے ہیں، تو اسے استثناء کی بنیاد پر منعقد کرنا ممکن ہے، جس کا حکم انشاءاللہ تعالی اپنی جگہ پر آ جائے گا۔ اسی طرح اگر مستورد یعنی جو سپلائی کا مطالبہ کر رہا ہے مشتری پورا ثمن عقد کے وقت پیشگی ادا کر دیتا ہے، تو یہ ایک ایسا عقد ہے جس پر بیع سلم کا حکم عائد ہوگا، تو شروط معتبرہ کے ساتھ شرعاً وہ بھی جائز ہوگا، جیسا کہ اپنے مقام پر انشاءاللہ تعالی آئے گا۔ لیکن اگر محل تورید کوئی ایسی چیز ہے جسے بنانے کی ضرورت نہیں، تیار کرنے کی ضرورت نہیں، اور سلم کی بنیاد پر اس کی تخریج ممکن نہیں، تو پھر یہ درست نہیں ہوگا کہ اس ایگریمنٹ کو بیع یا شراء کا عقد بات یعنی پکا سودا مانا جائے، اس لیے کہ مستقبل کی جانب منسوب ایک عقد ہے اور جمہور فقہاء نے اس سے منع کیا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس میں دونوں بدل مبیع اور ثمن مؤجل یعنی ادھار ہوتے ہیں، اس میں بیع الکالی بالکالی لازم آتی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جس چیز کے متعلق وہ دونوں آپس میں سپلائی کا معاہدہ کرنے جا رہے ہیں، اگر وہ آرڈر سے اس کو تیار کرنا ہے تو پھر یہ عقد استثناء بن جائے گا، استثناء ہوگا جس میں بیع اسی وقت ہو جاتی، اس کی تفصیلات وغیرہ کتاب کے اخیر میں آئے گی۔ اور اگر جو خریدنے والا ہے جو سپلائی کا مطالبہ کر رہا ہے وہ پوری قیمت
جو ہے ایڈوانس دے دیتا ہے، پیشگی ادا کر دیتا ہے، تو پھر اس کو بیع سلم بھی مان سکتے ہیں۔ البتہ اس کی بھی کچھ شرائط ہیں، اس کی بھی تفصیلات ہیں۔ تو اگر بیع سلم مان لیں یا استثناء مان لیں تب تو یہ بیع ہوگی۔ لیکن اگر کوئی ایسی چیز ہے جو سلم بھی نہیں بن سکتی ہے اور اس میں آرڈر وغیرہ بھی نہیں ہوتا، آرڈر تیار کرنا نہیں ہوتا ہے، تو پھر اس کے متعلق یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر اس ایگریمنٹ کو، اس معاہدے کو جو آپس میں کر رہے ہیں، بیع ماننا درست نہیں ہے، اس لیے کہ پھر یہ ایسی بیع ہوگی کہ مستقبل کی جانب اس کی نسبت ہوگی۔ یعنی ابھی تو صرف معاہدہ ہو رہا ہے، نہ چیز دی جا رہی ہے، نہ اس کے بدلے کوئی ثمن لیا جا رہا ہے، تو گویا بیع کا عقد ہو رہا ہے لیکن دونوں باتیں جو ہے وہ مستقبل کی جانب منسوب ہو رہی ہیں۔ اور دوسری خرابی یہ ہے کہ مبیع اور ثمن یہ دونوں جو ہے بدل وہ اس کے اندر ادھار ہیں۔ اس کو عربی کے اعتبار سے بیع الکالی بالکالی کہا جاتا ہے کہ ادھار کے بدلے بیع، اور یہ بھی درست نہیں ہے۔ تو گویا اس کو استثناء مان سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، عقد سلم مان سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، یہ دونوں نہیں مان سکتے ہیں تو پھر اس صورت میں اس کو بیع ماننا جائز نہیں ہوگا۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ بیشتر حالات میں بائع ایگریمنٹ پر دستخط کرنے کے وقت محل تورید کا مالک نہیں ہوا کرتا ہے، یعنی جو چیز سپلائی کرنی ہے اس کا مالک نہیں ہوتا، بلکہ بہت سی مرتبہ محل تورید معدوم ہوا کرتا ہے، اس کا وجود ہی نہیں ہوتا۔ اس سے بیع معدوم لازم آئے گی، یا بائع جس چیز کا مالک نہیں ہے اس کا فروخت کرنا لازم آئے گا، اور یہ دونوں ہی باتیں ممنوع ہے۔ یعنی اس ممانعت کی اور اس کو بیع نہ ماننے کی تیسری وجہ یہ بھی بیان کی جا رہی ہے کہ جب دونوں معاہدہ کرتے ہیں، ایک اپنی جانب سے معاہدہ کرتا ہے کہ بھائی میں فلاں چیز روزانہ لے کر آؤں گا، دوسرا معاہدہ کرتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کو یہ روزانہ یہ چیزیں لانی ہے اور اس کی یہ قیمت ہوگی۔ تو جب معاہدہ ہوتا ہے اس وقت جس چیز کے لانے کے متعلق بات ہو رہی ہے، یہ بیچنے والا جو بائع ہے وہ اس کا مالک نہیں ہوتا ہے، تو پھر اس صورت میں ایک اور خرابی ہو گئی کہ بیع مالا املک ہے، کہ جس چیز کا انسان مالک نہیں ہے اس کی بیع ہو رہی ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مارکیٹ میں اس کا وجود ہی نہیں ہوتا، اس کا وجود بعد میں ہوگا، تو پھر یہ اس صورت میں بیع معدوم ہے اور یہ بھی منع ہے۔ لہذا صحیح یہ ہے کہ سپلائی کا معاہدہ شرعی گوشے سے اس سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا کہ طرفین کی جانب سے ایک سمجھوتا اور معاہدہ ہے۔ جہاں تک بیع فعلی کی بات ہے تو وہ تو اسی وقت منعقد ہوگی جب مبیعات سپرد کی جائیں گی۔ اب ایک ہی اشکال باقی رہ جاتا ہے، وہ اس بات میں ہے کہ یہ معاہدہ طرفین کے لیے ملزم ہوتا ہے، حالانکہ عام حالات میں معاہدہ ملزم نہیں ہوا کرتا۔ مجمع الفقہ الاسلامی کی قرارداد میں خاص طور سے سپلائی والے معاملے کے لیے یہ تجویز کی ہے کہ اگر یہ معاہدہ احد الطرفین یا دونوں کے لیے ملزم نہ ہو تو جائز ہے، لیکن اگر کوئی ایسا باہمی وعدہ ہو جو طرفین کے لیے ملزم ہو تو یہ معاہدہ شرعاً جائز نہیں۔ لیکن بعض فقہاء نے ذکر کیا ہے کہ بعض اوقات لوگوں کی ضرورت کی وجہ سے معاہدہ کو لازم کر دیا جاتا ہے۔ امام قاضی خان بیع وفا پر گفتگو کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں، اگر دونوں نے بیع کا تذکرہ تو بغیر کسی شرط کے کیا، پھر شرط کو باہمی وعدے کے طریق پر ذکر کیا تو بیع جائز ہے اور وعدہ پورا کرنا اس پر لازم ہے، اس لیے کہ معاہدہ کبھی لازم ہوتا ہے، لہذا اسے یہاں پر لوگوں کی ضرورت کی وجہ سے لازم کر دیا جائے گا۔ اسی طرح امام ابو بکر جساس کی عبارت سے جو اللہ تعالیٰ کے ارشاد یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کی تفسیر میں ہے ظاہر ہوتا ہے۔ ہم ان کی پوری عبارت وہاں ذکر کر آئے جہاں ہم نے وعدے کے متعلق کلام کیا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بات نقل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے، انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین علی ان تأجرنی 8 حجج، میں چاہتا ہوں کہ اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک کا اس شرط پر تمہارے ساتھ نکاح کر دوں کہ تم 8 سال میری خدمت کرو گے۔ اس پر علامہ عینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو یہ اشکال ہو کہ بغیر تعیین کیے اپنی 2 بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح کرانا کیوں کر صحیح ہو سکتا ہے، تو میں اس کا یہ جواب دوں گا کہ یہ کوئی عقد نکاح نہیں تھا،
یہ تو باہمی وعدہ تھا، سمجھوتا تھا، ایک ایسا معاملہ تھا جسے طے کیا گیا تھا پختہ طریقے سے۔ ظاہر ہے کہ علامہ عینی نے اسے مواعدہ ملزمہ مانا ہے اور اس میں اور عقد میں فرق کیا ہے اور اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ سپلائی کے معاہدات میں مواعدے کے الزام کی ضرورت ظاہر ہے، اور عدم لزوم کی صورت میں فریقین میں سے کسی ایک کا نقصان اتنا واضح ہے کہ اس کے لیے کسی تشریح کی حاجت نہیں ہے۔ اسی وجہ سے شیخ فتح محمد لکھنوی رحمہ اللہ، تلمیذ الامام عبدالحی لکھنوی، اور ان کے شاگرد شیخ سعید احمد لکھنوی نے فتویٰ دیا ہے کہ بیع و شراء کا مواعدہ قضاءً لازم ہے۔ اوپر جو بات کی گئی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب بیع نہیں مان سکتے اس کو، جیسا کہ اوپر آیا کہ استثناء نہ ہو سکے، عقد سلم نہ ہو سکے، تو پھر اس صورت میں اس کو بیع نہیں مانا جائے گا۔ اچھا، بیع نہیں مانیں گے تو اس کو کیا مانیں گے؟ تو اس کو مواعدہ مانیں گے۔ مواعدہ مطلب ایک کی طرف سے اس کا وعدہ۔ اوپر جو بات ذکر کی گئی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس سپلائی کے معاہدے کو اگر استثناء نہ مانا جا سکے اور عقد سلم بھی نہ مانا جا سکے تو پھر اس کی ایک ہی شکل ہے کہ اس ایگریمنٹ کو، اس معاہدے کو آپس میں مواعدہ مان لیا جائے۔ یعنی گویا ایک دوسرے سے وہ کیا کر رہے ہیں؟ وعدہ کر رہے ہیں کہ میں تم کو یہ چیز لا کے دوں گا، اور وہ وعدہ کر رہا ہے کہ میں تم سے یہ چیز خریدوں گا، اور جب وہ سامان وہاں پہنچایا جائے گا اصل بیع اس وقت ہوگی جب مبیع ان کے سامنے آ جائے گی۔ لیکن پھر اس میں یہ بات ہوتی ہے کہ بھئی مواعدہ تو لازم نہیں ہوتا ہے، وعدہ لازم نہیں ہے۔ اب اگر کر کے کوئی انکار کر دے، مکر جائے تو اس کے متعلق یہاں تفصیلات بیان کی ہیں کہ اصلاً اگرچہ مواعدہ لازم نہیں ہوتا ہے لیکن کبھی ضرورتاً لوگوں کی ضرورت کے لیے اس کو کیا کر دیا جاتا ہے؟ لازم قرار دے دیا جاتا ہے، جیسا کہ بیع الوفا میں لازم قرار دیا گیا۔ اس لیے اگر یہاں پر اس کو لازم کر دیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ معاملہ اس طرح درست ہو جائے گا کہ جب وہ دونوں معاہدہ کر رہے ہیں، دستخط کر رہے ہیں ایگریمنٹ پہ، اس وقت یہ وعدہ شمار ہوگا، اور جب وہ سامان پہنچائے گا اور وہ رقم دے گا اس وقت بیع سمجھی جائے گی۔ اشکال، اس بات میں ایک اشکال ہوتا ہے کہ اس مواعدہ لازمہ میں اور بیع مضاف الی المستقبل میں کیا فرق ہے؟ بیع مضاف الی المستقبل یعنی وہی بیع جس میں آئندہ کی طرف بیع منسوب ہوتی ہے۔ ابھی بیع نہیں کر رہا ہوں، بیع کے الفاظ تو اسی وقت کہے جا رہے ہیں لیکن بیع ابھی نہیں ہو رہی۔ بھئی میں نے میری فلانی کتاب پرسوں تم کو اتنے میں بیچ دی، تو یہ ہے بیع مضاف الی المستقبل۔ جواب یہ ہے کہ مواعدہ عقد بیع کے انجاز کے حکم میں نہیں ہوا کرتا، اس لیے کہ انجاز عقد معقود علیہ کو ایک ذمے سے دوسرے ذمے کی جانب منتقل کرتا ہے۔ یعنی مواعدہ اور عقد بیع کا انجاز مطلب تام ہونا، مکمل ہونا، تو وعدہ الگ چیز ہے اور عقد بیع کا انجاز ہونا الگ چیز ہے، کیونکہ جب بیع منعقد ہو جائے گی اور منجز ہو جائے گی تو گویا پھر ایک چیز دوسرے کے پاس اب چلی جائے گی اور ایک ذمے سے دوسرے ذمے کی طرف منتقل ہو جائے گی، یعنی بائع کی ذمہ داری سے نکل کر مشتری کے ذمے میں آ جائے گی۔ چنانچہ جو شخص انجاز شراء کرتا ہے یعنی خریدتا ہے، وہ ثمن کو اپنے ذمے میں دین بنا لیتا ہے، اور جو انجاز بیع کرتا ہے، بیچتا ہے، وہ مبیع کی ملکیت مشتری کی جانب منتقل کر دیتا ہے یا مبیع کو اپنے ذمے میں دین کر لیتا ہے جبکہ بیع سلم ہو۔ یعنی خریدنے اور بیچنے کے اندر خریدنے والا گویا اتنی قیمت کو، اتنے ثمن کو اپنے ذمے میں لازم کرتا ہے، اور بیچنے والا اس مبیع کی ذمہ داری کو مشتری کی طرف منتقل کر دیتا ہے، یا کبھی کبھی مبیع کو اپنے ذمے میں کیا کرتا ہے؟ دین کرتا ہے، اگر جو ہے بیع سلم کی جائے، کیونکہ بیع سلم میں بائع مبیع کو اس وقت نہیں دیتا ہے، وہ ایک مدت کے بعد دیتا ہے، تو گویا وہاں مبیع دین میں ہو گئی۔ اور ایک ذمے سے دوسرے ذمے کی جانب انتقال ایجاب و قبول ہونے کے ساتھ ہی فوراً ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو شخص اپنی رہائش کے لیے کوئی مکان خریدے اور ثمن بائع کے حوالے نہ کرے تو یہ مشتری ثمن کی مقدار میں بائع کا مقروض ہو گیا اور اس پر مدیون کے ہی سارے احکام جاری ہوں گے،
چنانچہ جو حضرات دین کو وجوب زکوٰۃ کے لیے مانع قرار دیتے ہیں، ان کے قول پر اس مشتری پر اتنے دین کے بقدر زکوٰۃ بھی واجب نہیں ہوگی، چاہے دین ابھی ادا کرنا ہو یا اس کی بات کی کوئی مدت مقرر ہو۔ اور مشتری اگر ناداری ظاہر کرے تو حنفیہ کے قول پر بائع تمام قرض خواہوں کا برابر کا شریک ہو جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ جو بیع یعنی خریدنے اور بیچنے سے جو اثر ہوتا ہے کہ خریدنے والا گویا اتنی قیمت اپنے ذمے میں لازم کرتا ہے اور بیچنے والا مبیع کی ذمہ داری مشتری کی طرف منتقل کر دیتا ہے، تو ایجاب و قبول ہوتے ہی یہ دونوں اثر فوراً ظاہر ہو جائیں گے۔ پھر اس کے لیے ایک مثال دی انہوں نے کہ مثال کے طور پہ بائع مشتری نے ایک سودا کیا، سودا کرنے کے جیسے زمین خریدی، سودا ہو گیا، بائع نے زمین حوالے کر دی، مشتری نے ابھی ثمن ادا نہیں کیا۔ اب بھلے جو ہے ثمن ادا نہیں کیا، لیکن ایجاب و قبول ہوتے ہی اب یہ جو مشتری ہے اس بائع کا مدیون اور مقروض سمجھا جائے گا اتنی رقم کا، اور وہ رقم گویا اس کے ذمے میں کیا ہو گئی؟ قرض ہو گئی، اور اب قرض ہی کے مسائل اس میں جو ہے جاری ہوں گے۔ چنانچہ اگر زکوٰۃ کا مسئلہ ہو تو جیسا کہ مشہور ہے کہ دین پر زکوٰۃ نہیں آتی، اگر ہمارے مال میں اور ہماری ملکیت میں کچھ قرضہ بھی ہو تو قرضے کے بقدر جو ہے رقم ختم ہو جاتی ہے، منہا ہو جاتی ہے، تو اس کی بھی یہ جو رقم ہے وہ منہا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ اور اگر مشتری غریب ہو اور مفلس ہو تو جس طرح دوسرے مقروض ہیں، دوسرے قرض خواہ ہیں، اسی طرح یہ بھی بائع بھی ان میں شامل ہو جائے گا۔ اسی طرح کسی نے گیہوں کی بیع سلم کی تو اتنی مقدار گیہوں کا مشتری کا مقروض ہو گیا، اس سے اتنی مقدار کی زکوٰۃ اس کے ذمے سے ساقط ہو جائے گی، اس لیے کہ وہ اس کے ذمے دین ہے، اور یہ دین مسلم علیہ کی موت سے ساقط نہیں ہوگا، چنانچہ مسلم فی اس کے ترکے سے بھی لے لیا جائے گا۔ ہاں، بیع سلم کیا، بیع سلم میں ہوتا ہے کہ ثمن نقد دی جاتی ہے اور جو مبیع ہے وہ بائع بعد میں دیتا ہے، تو اس صورت کے اندر مبیع جو ہے وہ بائع کے ذمے کیا ہو گئی؟ دین اور قرض ہو گئی، اور اب بائع اس کو بعد میں کیا کرے گا؟ حوالے کرے گا، حتیٰ کہ اگر اس دوران انتقال ہو جائے بائع کا تو معاملہ فسخ نہیں ہوگا، چونکہ بیع تام ہو چکی ہے، لہذا اب اس کے ترکے میں سے اس کا جو میراث ہے اس کے اندر سے وہ مسلم فی جس کے متعلق بیع سلم کی تھی اس مال کو ترکے میں سے لیا جائے گا۔ جبکہ باہمی وعدہ طرفین میں سے کسی ایک پر دین نہیں چڑھاتا، کسی ایک کو دوسرے کا مقروض نہیں بناتا، لہذا اس کی وجہ سے یہ نتائج بھی پیدا نہیں ہوں گے۔ اگر دو آدمیوں نے آئندہ کی تاریخوں میں کوئی چیز بیچنے کا باہمی وعدہ کیا تو ثمن اس شخص کے ذمے دین نہیں ہو جائے گا جس نے خریدنے کا وعدہ کیا ہے، لہذا ثمن کی مقدار کی زکوٰۃ اس سے ساقط نہیں ہوگی، نہ بیع کا وعدہ کرنے والے کے ذمے مبیع دین ہوگی، لہذا اس سے اس کی زکوٰۃ ساقط نہیں ہوگی، اور خریدنے کا وعدہ کرنے والے کو یہ حق حاصل نہ ہوگا کہ جس چیز کے بیچنے کا وعدہ کیا گیا تھا اسے اس شخص کے انتقال یا اس کے نادار ہو جانے کے بعد جس نے بیع کا وعدہ کیا تھا اس کے ترکے سے لے۔ مطلب یہ ہے کہ اوپر بیع کے حکم بیان کر دیے کہ بیع کی وجہ سے ایک تو ثمن مشتری کے ذمے دین ہو جاتی ہے، دوسرا بائع گویا مبیع کی جو ذمہ داری ہے اور اس کی ملکیت ہے وہ مشتری کے حوالے کر دیتا ہے، اور ایجاب و قبول ہوتے ہی یہ دونوں باتیں ظاہر ہو جاتی ہیں۔ جبکہ معاہدہ جو ہے وعدہ، اگر طرفین وعدہ کرے وعدہ بیع، تو وعدہ بیع کی وجہ سے کسی ایک پر دین ہوتا نہیں ہے، لہذا اگر دو آدمی ابھی وعدہ کر رہے ہیں کہ میں فلانی چیز آپ کو اس دن بیچوں گا اور خریدنے والا کہہ رہا ہے میں فلانے دن آپ سے یہ چیز خریدوں گا، تو یہ وعدہ ہے، اس وعدے کی وجہ سے مشتری کے ذمے ثمن لازم نہیں ہے، اس کے ذمے قرض نہیں بنی، اور بائع کے ذمے مبیع بھی دین اور قرض نہیں بنی، لہذا اگر اس صورت میں بائع کا انتقال ہو جائے تو اب بیع گویا ہوئی نہیں، بیع ختم ہو جائے گی۔ تو دونوں صورتوں کا فرق سمجھ میں آیا ہوگا کہ بیع ہو جانے کے بعد تو وہ چیز اس کے ذمے میں لازم ہو جاتی ہے، عقد سلم میں بائع کے انتقال کے بعد اس کے ترکے میں سے بھی وہ مبیع لی جاتی ہے، جبکہ وعدہ بیع میں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ اب یہ بات صاف ہو گئی کہ معاہدہ یعنی وعدہ کوئی نئے سرے سے عقد نہیں ہے، نہ اس سے آثار عقد پیدا ہوتے ہیں، نہ تاریخ موعود سے پہلے مدیونیت۔
بلکہ اس صورت میں ضروری ہوتا ہے کہ تاریخ موعود آنے پر طرفین کی جانب سے نئے سرے سے ایجاب و قبول ہو۔ یعنی وہ تو وعدہ تھا، جب وعدے والی تاریخ آئے گی اور دونوں مل کر بیٹھیں گے، اب اصل ایجاب و قبول ہوگا اور اب بے سمجھی جائے گی۔ اور اس میں اگر احد الطرفین کو کوئی عذر حقیقی پیش آ جائے جو وعدہ پورا کرنے سے مانع بن رہا ہو تو اسے معذور شمار کیا جائے گا اور اسے عقد مکمل کرنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا، نہ اسے عوض دینے کا پابند کیا جائے گا۔ جبکہ بیع مضاف الی المستقبل میں احد الطرفین اپنی عقدی ذمہ داریوں کی انجام دہی سے عاجز ہو جائے تو اس کی وجہ سے معاملہ خودکار طریقے سے فسخ نہیں ہوتا، بلکہ باہمی رضامندی سے باقاعدہ اقالے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یعنی بیع مضاف الی المستقبل جو ہے، جس بیع کو آئندہ کی طرف منسوب کیا، اور وعدہ، ان دونوں میں فرق کیا ہے تو اسی کو یہاں پر بیان کیا کہ وعدے والے مسئلے میں تو اصل جو بیع ہو رہی ہے وہ ایجاب و قبول کے وقت ہو رہی جب دونوں بیٹھ رہے ہیں، اس سے پہلے بیع نہیں ہوئی۔ اسی وجہ سے اگر اس سے پہلے دونوں میں سے کسی ایک کو کوئی عذر پیش آ جائے، مثال کے طور پر اس نے جو رقم رکھی تھی وہ چوری ہو گئے، ضائع ہو گئی، اب وہ خریدار کہتا ہے میرے پاس ثمن ہی نہیں ہے، یا بیچنے والے کے پاس سے مبیع ہلاک ہو گئی، تو اب ان کے پاس کوئی واقعی میں ایسا عذر آ گیا جو بیع کرنے سے مانع ہے، تو معاملہ کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا، اب اس میں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، خود بخود فسخ ہو جائے گا۔ جبکہ بیع مضاف الی المستقبل میں، جس میں آئندہ کی طرف منسوب بیع ہو، تو اس کے اندر اگر احد طرفین میں سے کسی کو عذر پیش آئے تو بیع خود بخود فسخ نہیں ہوتی، چونکہ یہاں بیع تام ہو چکی ہے، بیع مکمل ہو گئی، لہذا اب یہاں دونوں کو مستقل اقالہ کرنا پڑے گا، یعنی باقاعدہ پھر دونوں کو آپسی رضامندی سے عقد کو فسخ کرنا ہوگا، اقالہ کرنا ہوگا۔ جہاں تک بات ہے باہمی وعدے کے با اثر ہونے کی، تو وہ اس سے زیادہ نہیں ہے کہ حاکم تاریخ موعود میں فریقین کو انجاز عقد پر مجبور کرے، اور اگر ان میں سے کوئی ایک بغیر معقول عذر کے اپنا وعدہ پورا نہ کرے تو حاکم اس نقصان کا اسے مکلف بنائے گا جو دوسرے کو ہوا ہے، یعنی وہ فعلی نقصان جو وعدہ خلافی کی وجہ سے فریق ثانی کو ہوا ہے، اور یہ نتیجہ انجاز عقد کے نتائج سے مکمل طور پر مختلف ہے جو معقود علیہ کو ایک ذمے سے دوسرے ذمے کی طرف منتقل کر دیتا ہے۔ یعنی بتا رہے کہ پھر وعدے کا کیا اثر ہے، وعدے کا کیا فائدہ ہے، تو اس کو بتلایا کہ وعدے کا فائدہ یہ ہے کہ اگر مقررہ تاریخ میں فریقین میں سے کوئی ایک بلا عذر کے عقد نہ کرنا چاہتا ہو تو پھر حاکم فریقین کو مجبور کرے گا عقد کرنے پر، اور اگر کوئی ایک اس میں وعدہ پورا نہ کرے تو دوسرے کو اس کی وجہ سے جو نقصان ہوا ہے تو حاکم اس کے نقصان کی بھرپائی کرائے گا، کہے گا بھئی تمہارے وعدے کی وجہ سے اس کو نقصان ہوا، لہذا اس کے نقصان کی تم بھرپائی اور تلافی کرو۔ عنوان نمبر 34، المواعدۃ فی البیوع عن طریق فتح الاعتماد المصرفی، لیٹر آف کریڈٹ کے راستے سے بیوع میں باہمی وعدہ۔ پھر عالمی بیوع جو لیٹر آف کریڈٹ کے راستے سے مکمل ہوا کرتی ہیں، ان کی تخریج عموماً مواعدے کی اساس اور بنیاد پر ہی ممکن ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ لیٹر آف کریڈٹ عادتاً صرف اسی وقت اوپن کیا جاتا ہے جب فاتح اعتماد کے پاس بیع کا ایسا ایگریمنٹ ہو جو طرفین کو لازم کرنے والا ہو، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ اس ایگریمنٹ کو عام حالات میں بیع ناجز مانا جائے، اس لیے کہ اس میں اکثر دستخط ایسے وقت میں کیے جاتے ہیں جب بائع بیچے جانے والے سامان کی مطلوبہ کمیت اور مقدار کا مالک نہیں ہوتا، اور یہ بات معلوم ہے کہ انسان جس چیز کا مالک نہیں ہے اس کا بیچنا شرعاً باطل ہے، اور اگر مبیع مالک بائع کی ملکیت میں موجود بھی ہو تب بھی جو کمیت بیچی جانے والی ہے وہ متعین نہیں ہے۔ اسی طرح ایگریمنٹ میں بھی یہ شرط ہے کہ مبیع کے حوالے کرنے کی مدت مقرر کی جائے، اور یہ بات بدلین کی تعجیل تک پہنچاتی ہے، اور اس سے بیع الکالی بالکالی لازم آتی ہیں، اور یہ دونوں ہی چیزیں شرعاً ممنوع ہے۔ لہذا اس عمل کے صحیح قرار دینے کے لیے جس سے بچنا عالمی تجارات میں ممکن نہیں، یہی ایک راستہ رہ جاتا ہے
کہ ان شرائط کے متحقق ہو جانے کے بعد جن پر باہمی اتفاق ہو جائے اس ایگریمنٹ کو عقد بیع کا باہمی وعدہ مانا جائے۔ اب یہاں پر اس کو سمجھا رہے ہیں کہ جو عالمی بیوع ہوتی ہیں اس میں لیٹر آف کریڈٹ جو اوپن کیا جاتا ہے اس کے متعلق کہتے ہیں کہ وہ ایسے گویا کاغذ اور پروف کے بعد، ایسے ایگریمنٹ کے بعد ہی اس کو اوپن کیا جاتا ہے جو فریقین کے لیے کیا ہو، لازم ہو، اور فریقین کے ذمے وہ بیع کو لازم کرتا ہو۔ اور ہم جو ہے اس کو دیکھ چکے ہیں کہ فریقین کے لیے معاہدے اور ایگریمنٹ کو بیع ماننا درست نہیں ہے، کیونکہ انسان اس کا مالک نہیں ہوتا ہے، اور اگر مالک بھی ہے تو جو مقدار بیچ رہا ہے وہ متعین نہیں ہے، اور وہ متعین بھی ہو تب بھی مبیع اور ثمن دونوں ادھار ہے۔ گویا تین خرابی اس کے اندر پائی جا رہی ہے کہ مبیع اور ثمن دونوں ادھار بھی ہے، بیع الکالی بالکالی ہے۔ اس لیے اس کے متعلق کہہ رہے ہیں کہ اس میں یہی ایک راستہ ہے کہ اس معاہدے اور ایگریمنٹ کو کیا مانا جائے، وہی بیع کا وعدہ مانا جائے، عقد بیع نہ مانا جائے۔ ضروری ہے کہ یہ باہمی وعدہ جانبین کے لیے ملزم ہو، اس لیے کہ عادتاً اس کے بغیر کریڈٹ اوپن نہیں کیا جاتا، اور کریڈٹ اوپن کیے بغیر غالب احوال میں اکثر صورتوں میں انجاز بیع اور بیع کرنا ممکن نہیں ہے۔ یعنی یہ وعدہ صرف وعدے کی حد تک نہیں بلکہ یہ وعدہ ملزمہ ہونا چاہیے، ایسا وعدہ جو فریقین پر ان کے عمل کرنے کو لازم کرنے والا ہو، دونوں کے لیے وہ گویا وعدہ لازمی ہو۔ ہم ڈاکیومنٹری کریڈٹ کے مسائل پر ایک مستقل باب میں انشاءاللہ گفتگو کریں گے، اور ہم یہ بھی ذکر کریں گے کہ بیع کا ایگریمنٹ عقد بیع سے مکمل طور سے مختلف ہوتا ہے، اس لیے کہ ایگریمنٹ اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا کہ وہ ایک باہمی وعدہ ہے جو لازم کرنے والا ہے، اور بیع تو اس کے بعد ہوتی ہے، یا تو ایجاب و قبول کے ذریعے یا تسلیم و تسلم کے ذریعے تعاطی کی بنیاد پر۔ زمین و جائیداد کی بہت سی بیوع ہمارے زمانے میں اسی اساس پر ہوا کرتی ہے، جہاں انجاز بیع سے قبل بیع کے ایگریمنٹ پر دستخط ہوتے ہیں، اس لیے انجاز بیع عادتاً ان شرائط کے مکمل طور سے پائے جانے پر موقوف رہتا ہے جن کے بغیر انجاز بیع پر متعاقدین راضی نہیں ہوتے، لہذا ان اعمال کے درست قرار دینے کا اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں کہ اسے اس باہمی وعدے کی بنیاد پر درست قرار دیا جائے جو جانبین کے لیے ملزم ہو۔ خلاصہ یہی ہے کہ بیع الگ چیز ہے اور ایگریمنٹ اور اس کا معاہدہ یہ الگ چیز ہے۔ معاہدہ یہ ایک وعدے کی صورت ہے جو طرفین کے اوپر لازم ہوتی ہے، چنانچہ عالمی بیوع میں بھی اس طرح ہوتی ہے، اور زمین وغیرہ کی بیع بھی اس طرح ہوتی ہے کہ زمین کے متعلق سارے کاغذات وغیرہ پر دستخط کر لیے جاتے ہیں، اور بعد میں پھر فریقین جو ہے یا تو ایجاب و قبول زبانی کے ذریعے یا تعاطی کے ذریعے بیع کو مکمل کرتے ہیں۔ تو ان تمام صورتوں میں گویا انجاز بیع موقوف ہوتا ہے ان شرائط پائے جانے پر، دستخط یہ بیع نہیں ہے، بیع کی تمامیت اس وقت نہیں ہوتی بلکہ وہ صرف ایک وعدہ ہوتا ہے، ہاں وہ وعدہ اس کو پورا کرنا لازم ہوگا۔ لیکن یہاں ذہن سے یہ بات غائب نہیں رہنی چاہیے کہ باہمی وعدے کا ملزم ہونا خلاف اصل ہے، اسے تو صرف تجارت حقیقی کی حاجت اور ضرورت کی بنیاد پر جائز کہا گیا ہے، لہذا یہ مناسب نہیں کہ اسی کو اصل قرار دے دیا جائے ان تمام کارروائیوں میں جو کیپٹل مارکیٹ میں رائج ہیں، کیونکہ وہاں پر بہت سی کارروائیاں ایسی بھی ہوتی ہیں جو حقیقی تجارت کی حاجت کی اساس پر مبنی نہیں ہیں، بلکہ ان سے مقصود مضاربات کے ان عقود میں داخل ہونا ہے جنہیں کیپٹل مارکیٹ نے گھڑ رکھا ہے۔ اس سے مقصود مبیع کا تسلیم و تسلم نہیں ہوتا، اس سے مقصود تو صرف اتنا ہوتا ہے کہ بھاؤ کے فرق سے نفع حاصل کیا جائے، اور یہ چیز بجائے تجارت کے جوئے بازی اور سٹے کے زیادہ مشابہ ہیں، اور اس سے بڑے خطرناک مفاسد پیدا ہوتے ہیں، یہ اس کی شرح کا موقع نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جو وعدے کو ہم نے لازم قرار دیا اور یہ وعدہ ملزم ہے، لازم قرار دینے والا ہے، یہ خلاف اصل ہے۔ یعنی اصل تو یہ ہے کہ وعدہ لازم نہ ہو، لیکن لوگوں کی تجارت کی وجہ سے
حقیقی تجارت کی جو ضروریات ہوتی ہیں اور وعدے کو لازم نہ ماننے کی وجہ سے جو نقصانات ہوتے ہیں اور جو پریشانیاں ہوتی ہیں، اس وجہ سے وعدے کو لازمی مانا گیا ہے۔ لہذا حقیقی بیع کے علاوہ مارکیٹ میں جو سٹے اور جوئے بازی کی طرح کی شکلیں جو وجود میں آئی ہوئی ہیں، جن کے اندر بیع اور خرید و فروخت مقصود نہیں ہوتا بلکہ ادھر سے ادھر گھما کر کے جو فرق ہوتا ہے صرف اسے لے لیتے ہیں، تو وہ حقیقی بیع نہیں ہے، اور حقیقی بیع نہیں ہے تو لہذا اس کے اندر یہ ضرورت پائی نہیں جاتی، یہ حاجت نہیں پائی جاتی، لہذا وہاں وعدہ ملزم اور لازم نہیں ہوگا، کیونکہ اصل تو یہی ہے کہ وعدہ لازم نہ ہو، مجبوری کی وجہ سے بیع میں اجازت دی گئی ہے، لہذا جو حقیقی بیع نہ ہو وہاں پر وعدہ لازم نہیں ہوتا۔ آج کل کے تجارتی معاملات میں کیا ہوتا ہے اس کو جاننے کے لیے مناسب ہے کہ ہم اس قانون پر ایک نظر ڈالیں جو اس میدان میں رائج ہے۔ عنوان نمبر 35، قانون کی نظر میں بیع کے معاہدے اور بیع کے درمیان فرق۔ موجودہ زمانے کی تجارت میں دو طریقوں سے بیوع منعقد ہوتی ہیں۔ پہلا طریق وہ بیوع جو فی الحال روبرو ایجاب و قبول یا تحریر کے ذریعے منجز اور پکی ہوتی ہیں، اور ان کے ذریعے مبیع کی ملکیت ایجاب و قبول کے مکمل ہونے کے فوراً بعد مشتری کی جانب منتقل ہو جاتی ہے، کسی اور بات پر یہ بیع موقوف نہیں ہوتی۔ یہ ایک عام بیع ہے جس پر تمام ہی احکام بیع جاری ہوتے ہیں، اور یہی وہ طریقہ ہے جس کا عادتاً اتباع کیا جاتا ہے ریٹیل اور ہول سیل دونوں ہی طرح کی بیوع میں۔ ان میں کسی طویل پروسیجر کی ضرورت نہیں ہوتی۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جانبین بیع کا معاہدہ تو کر لیں لیکن فی الحال اسے مکمل نہ کریں، بلکہ انجاز بیع چند امور پر موقوف رہے جو آئندہ کی تاریخ میں پیدا ہوں۔ اس طریقے کی ضرورت عادتاً ان بیوع میں پیش آتی ہے جن میں یا تو سامان کی بڑی مقدار خریدی جاتی ہے اور اسے مہیا کرنے کے لیے بائع کو وقت کی ضرورت ہوتی ہے، یا پھر ان حالات میں اس کی ضرورت پڑتی ہے جن میں رسمی پروسیجر کی ضرورت ہوتی ہے، قانونی کارروائیوں کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے جائیداد کی بیع۔ خلاصہ یہ ہے کہ جو دو بیع ہوتی، دو طرح کی بیع جو ہے مارکیٹ میں اور دنیا میں موجود ہیں۔ ایک تو وہ بیع ہے جس میں کوئی بات موقوف نہیں ہوتی ہے بلکہ ایجاب و قبول ہو کر کے بیع تام ہو جاتی ہے، جیسے عام بیع ہوتی ہے ہول سیل میں بھی ریٹیل میں بھی، کہ بھائی خریدنے والے نے چیز خریدنا اور بائع نے اپنا سامان دے دیا، مشتری نے پیسے دے دیا اور گویا معاملہ پورا ہو گیا۔ تو یہ تو ایک عام بیع ہے جس کے متعلق جو اصول اور احکام ہے وہ جو ظاہر ہیں۔ دوسری بیع یہ ہے کہ اس میں وعدہ اور معاہدہ اس وقت ہوتا ہے لیکن بیع کا تام ہونا کچھ آئندہ کی چیزوں پر وہ موقوف ہوتا ہے، یعنی بیع مبیع ابھی موجود نہیں ہے، بائع بعد میں دے گا اور بعد میں اس کو ادا کرے گا، اس طرح کی صورتیں پیش آتی۔ وجہ اس کی یہی ہوتی ہے کہ اتنی بڑی مقدار اس میں خریدی جاتی ہے جو بائع کے پاس اس وقت موجود نہیں ہوتی، وہ بائع اس کو کہیں سے حاصل کرے گا، خریدے گا یا تیار کرائے گا، جو بھی شکل اس کی بنتی ہو، یا پھر ایسی شکل ہوتی ہے، ایسی صورت ہوتی ہے کہ اس بیع کے اندر قانونی اور رسمی کارروائی کی ضرورت پڑتی ہے اور کارروائی میں جو ہے تاخیر ہوتی ہے، تاریخ لگتی ہے، کبھی آئندہ کی تاریخ پر بات جاتی ہے، تو اس میں بھی بیع اس پر موقوف ہوتی ہے۔ اس دوسرے طریقے میں عادتاً ایگریمنٹ کی بنیاد پر بیوع منعقد ہوتی ہیں جس پر جانبین بیع کو مکمل کرنے سے پہلے دستخط کرتے ہیں۔ اس کی تکییف شرعی یعنی شرعی اس کی حیثیت سے واقف ہونے کے لیے ضروری ہے کہ معلوم کیا جائے موجودہ قوانین میں کیا لکھا ہے۔ موجودہ قوانین میں یہ بات معروف ہے کہ بیع کے معاہدے یعنی ایگریمنٹ ٹو سیل اور بیع یعنی سیل میں فرق ہے۔ بیع کا ایگریمنٹ تو ایک باہمی وعدہ ہے جس میں جانبین کی طرف سے آئندہ کی تاریخ میں بیع کو مکمل کرنے کا التزام ہے، یا بعض شرائط کے متحقق ہو جانے کے بعد انجاز بیع یعنی بیع کو مکمل کرنے کا التزام ہے۔ اس کی وجہ سے مبیع کی ملکیت مشتری کی جانب منتقل نہیں ہوتی۔ یہ ہے ایگریمنٹ ٹو سیل، بیع کا معاہدہ، جس کے اندر آئندہ کی تاریخ میں بیع کرنے کی پابندی اور التزام ہوتا ہے۔
یا پھر کچھ شرائط ہوتی ہے کہ یہ شرائط پائی جائے گی جب بے کی جائے گی، تو اس بے کی وجہ سے مبیع کی ملکیت مشتری کی طرف منتقل نہیں ہوتی۔ جو صیغہ عادتاً اس ایگریمنٹ میں استعمال کیا جاتا ہے وہ یہ ہے: پہلے فریق یعنی بائع نے اس بات پر موافقت کی کہ وہ بیچے گا، اور دوسرے فریق یعنی مشتری نے اس بات سے موافقت کی کہ وہ اس سے فلاں چیز فلاں تاریخ میں یا ان شرائط کے ساتھ جن پر معاہدے میں اتفاق کیا ہے خریدے گا۔ یعنی معاہدے کے وقت الفاظ بھی جو ہیں وہ آئندہ کے استعمال کیے جاتے ہیں کہ بھئی بائع نے موافقت کی کہ وہ بیچے گا، خریدنے والے نے موافقت کی کہ وہ فلاں چیز فلاں دن اتنے میں خریدے گا، یا جو شرائط وہ رکھ رہا ہے وہ شرائط پوری ہونے کے بعد وہ اس چیز کو خریدے گا۔ گویا یہ الفاظ ہیں وعدے کے۔ جہاں تک بات ہے بے کی، تو اس کا مطلب ہے عقد انجاز بے، یعنی بے کو مکمل کرنے کا معاملہ۔ اسی سے مبیع کی ملکیت مشتری کی جانب منتقل ہوتی ہے، اور ان دونوں کے مجموعے پر عقد بے کی اصطلاح کا اطلاق ہوتا ہے، کانٹریکٹ آف سیل۔ تو گویا سیل اور ایگریمنٹ ٹو سیل دونوں الگ الگ چیز ہیں۔ ہاں، بولنے میں اصطلاح کے اندر کانٹریکٹ آف سیل دونوں کو بولا جاتا ہے، اور طریقہ اس کا یہ ہے کہ عاقدین بے کے معاہدے پر دستخط کرتے ہیں تاکہ آئندہ تاریخ میں یا شرط کے پائے جانے کے وقت بے واقع ہو جائے۔ جب وہ تاریخ آ جاتی ہے یا وہ شرط پائی جاتی ہے تو بے خود بخود مکمل ہو جاتی ہے، کسی نئے ایجاب و قبول کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یعنی جو بے کا مروجہ قانون ہے جو دنیا کے اندر، اس میں یہ بات ہوتی ہے کہ جب آپ آئندہ کے لیے بے کر رہے ہیں، معاہدے پر دستخط کر رہے ہیں، تو گویا اسی وقت ایجاب و قبول ہو رہا ہے آئندہ کے متعلق۔ جب وہ تاریخ آئے گی تو نئے سرے سے ایجاب قبول کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ چیز گویا خریدنے والے کی ہو جائے گی اور اس کے پیسے میں بھی جو ہے بائع کے ہو جائیں گے۔ انگریزی قانون بیع مال یعنی سیل آف گوڈز ایکٹ 1930 عیسوی دفعہ نمبر 4 میں یہ الفاظ ہیں۔ حضرت نے انگریزی الفاظ نقل کیے ہیں پورے، جو آپ کو اسکرین پر نظر آ رہے ہیں۔ اب اس کا گویا ترجمہ یہ ہے کہ کانٹریکٹ آف سیل وہ کانٹریکٹ ہے جس میں بیچنے والا قیمت کے بدلے سامان کو خریدار کی جانب منتقل کرتا یا اس کے لیے راضی ہوتا ہے۔ دوسری بات ہے کانٹریکٹ آف سیل عقد بے منجز بھی ہو سکتا ہے، منجز بھی ہو سکتا ہے، اور مشروط بھی ہو سکتا ہے، یعنی مکمل تام ہو جائے یہ بھی ہو سکتا ہے، اور کسی شرط پر موقوف ہو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تیسری بات ہے جہاں پر کانٹریکٹ آف سیل کے تحت سامان بائع کی طرف سے خریدار کی جانب منتقل کیا جاتا ہے، اس کانٹریکٹ کو تو سیل کہا جاتا ہے۔ لیکن اگر سامان کی منتقلی مستقبل میں پیش آنی ہو یا وہ کسی شرط پر موقوف ہو جو بعد میں پوری ہوگی، تو اس کانٹریکٹ کو ایگریمنٹ ٹو سیل کہا جائے گا۔ چوتھی بات ہے ایگریمنٹ ٹو سیل بے میں تبدیل ہو جاتا ہے جب وقت مقرر آ جاتا ہے، جب وہ شرط پائی جاتی ہے جس پر سامان کی منتقلی کو موقوف رکھا گیا تھا۔ یہ قانون بے جو انگریزی کا ہے اس کی یہاں پر وضاحت کی گئی۔ جوزف جتی اس مادے کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ ضروری ہے کہ بے اور معاہدہ بے میں فرق ملحوظ رکھا جائے، اس لیے کہ بے عقد اور ملک کی منتقلی پر مشتمل ہے، جبکہ معاہدہ بے فقط ایک عقد ہے، اس سے زائد کچھ نہیں۔ یہ بنیادی فرق ہے کہ بے میں عقد ہوتا ہے اور ملکیت کی منتقلی ہوتی ہے۔ مبیع کی ملکیت بائع سے نکل کر مشتری کی طرف، اور مشتری کے جو ثمن ہے، مشتری کا جو ثمن ہے اور مشتری کے روپیے ہیں، اس کی ملکیت جو ہے وہ بائع کی طرف۔ جبکہ معاہدہ بے یہ صرف ایک عقد ہے، صرف ایک معاملہ ہے، اس سے زیادہ نہیں، یعنی اس میں منتقلی نہیں ہوتی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ معاہدہ بے میں اگر جانبین میں سے کوئی ایک تخلف کر جائے، مکر جائے، قاصر رہ جائے اس چیز سے جو معاہدے کی روح سے اس پر واجب ہوئی تھی، تو دوسری جانب کے لیے مطالبہ شخصی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوا کرتا ہے، جبکہ بے کو مکمل انجام دینے کی صورت میں مشتری کو اس سامان میں مالکانہ حقوق حاصل ہو جاتے ہیں اور بائع کو
ادائیگی کے طور پر مطالبہ ثمن کا حق حاصل ہو جاتا ہے۔ یعنی معاہدے میں اگر ایک آدمی مکر جائے تو دوسرا والا صرف اس وعدے کا پورا کرنے کا مطالبہ کر سکتا ہے، اس سے زیادہ کوئی مطالبہ نہیں کر سکتا، چونکہ اس کی ملکیت نہیں آئی ہے اس چیز پر جو وہ خرید رہا تھا، چونکہ ابھی صرف وعدہ ہوا ہے، بے تام نہیں ہوئی۔ اور اگر بے ہو جائے تو بے ہو جاتی ہے تو حقوق اور پابندیاں سب منتقل ہو جاتے ہیں، تو اب گویا مشتری کا اس سامان پر مالکانہ حق ہے، اور آدمی اپنی مالکانہ چیز کے لیے اچھی طرح لڑ سکتا ہے، جھگڑ سکتا ہے، اس کے متعلق جو ہے وہ بحث کر سکتا ہے اور اس کو حاصل کرنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ تو گویا بے ہو جائے گی تو پھر اس چیز کو وصول کرنے کا اس کے پاس حق زیادہ ہوگا۔ اور اسی بنا پر سامان کے ہلاک ہونے یا اس کے نقصان کا رزق عموماً مالک پر ہوا کرتا ہے۔ اسی وجہ سے بے کے معاہدے میں یہ رزق بائع کے اوپر رہتا ہے۔ چنانچہ اگر وہ مبیع جو معاہدے کا موضوع تھی، معاہدے میں جس کو طے کیا گیا تھا، وہ انجاز بے اور بے کے تام ہونے سے قبل ہلاک ہو جائے تو معاہدہ باطل ہو جائے گا اور بائع کے ذمے کوئی چیز نہیں ہوگی، جیسا کہ انگریزی قانون بے کے مادہ نمبر 8 میں صراحت کی گئی ہے۔ لیکن جب بے تام ہو جائے تو مشتری ہی رزق کا متحمل ہوگا قواعد عامہ کی روح سے۔ یعنی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کوئی سامان میں نقصان ہو جائے یا وہ سامان ضائع ہو جائے، ہلاک ہو جائے، تو اس کا نقصان کون برداشت کرے گا؟ اس کی ذمہ داری کس کی آتی ہے؟ تو جو مالک ہے اس کی آئے گی۔ تو اگر وعدہ بے ہوا ہے، بے نہیں ہوئی ہے، تو چونکہ اس صورت میں وہ چیز بائع کی ہے، لہذا اگر وہ ہلاک ہو جائے یا نقصان ہو جائے تو وہ بائع کا ہی جائے گا، اور اگر ضائع ہو جانے پر معاہدہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن اگر بے ہو چکی ہے تو اب بے ہو چکنے کے پر تو پھر وہ چیز مشتری کی ملکیت میں آ گئی، لہذا اب اس کا رزق اور اس کا نقصان بھی مشتری کے اوپر جائے گا قواعد عامہ کی روح سے۔